بہت سی چیزوں میں لوگ پڑ جاتے ہیں. حیران ہوتا ہوں میں. امامیہ جنتری ایک کیلنڈر پورا ملتا ہے سال کا کہ یہ دن آپ کے لیے منحوس ہے, یہ اچھا ہے. کئی قسم کی جنتریاں ہیں, بہت سی جنتریاں. ہاں جی. تو دیکھیں اٹ آل کمز ڈاؤن ٹو توکل. آپ نے شروع میں بھی کہا تھا توکل کو مضبوط کرنے کے کچھ طریقے بیان کر دیں ہمارے آڈینس کے لیے. دنیا کی ہر چیز سے مایوس ہو جائیں اللہ تو اللہ پر توکل کامل ہوتا ہے. واہ. جب تک آپ کا دنیا کی کسی چیز پر بھروسہ رہتا ہے نا تو اللہ پر توکل کامل نہیں ہو سکتا. جزوی بھروسہ ہوگا. صحیح. آپ کہتے ہیں کہ یار بس ایک تیرا سہارا ہے اور ایک اللہ کا سہارا ہے, اللہ. تو چلیں آپ پہلے یہ والا سہارا استعمال کر لیں. صحیح. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر آ جانا میرے پاس. اللہ. تو آپ کیوں نہیں کہتے بس صرف اللہ کا سہارا ہے؟ کیا بات. اور اللہ یہ اسباب ہیں. جی جی. اور ایک ہی طریقہ ہے, سارے اسباب استعمال کریں, بھروسہ مسبب الاسباب پر رکھیں. واہ. یہ توکل کا طریقہ ہے. جب آپ اسباب استعمال کرتے ہوئے بھروسہ بھی اسباب پر کرتے ہیں نا تو پھر اللہ کی مدد نہیں آتی. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, اگر اللہ کی مدد آ رہی ہو تو تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ, اگر اللہ تمہیں چھوڑ جائے فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ, پھر دنیا میں کوئی مددگار نہیں ہو سکتا. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, مومنوں کا بھروسہ صرف اللہ پر ہونا چاہیے. دیکھیں یہ قرآن نے جہاں کہیں توکل کی بات کی ہے نا وہاں پہ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى اللَّهِ, یہ ہے فکرہ درست. صحیح. فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى اللَّهِ, یہ ہونا چاہیے. صحیح. کہ پس چاہیے کہ مومن بھروسہ کریں اللہ پر. صحیح. لیکن جہاں کہیں بات ہوئی ہے نا وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ اسلوب اختیار فرمایا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. سٹریس اس بات پر ہے اللہ ہی پر بھروسہ کرنا. واہ. ٹھیک ہے. اگر آپ جزوی بھروسہ کریں گے تو پھر اللہ اس کے نتائج بھی جزوی نکلیں گے. صحیح. جب آپ صحیح. کمپلیٹ بھروسہ کریں گے تو اس کے نتائج بھی کمپلیٹ نکلیں گے. لہٰذا دنیا والوں سے مایوس ہوتے جائیں ہوتے جائیں ہوتے جائیں. تو جب آپ دنیا والوں سے اور میٹیریل سورسز سے کمپلیٹلی مایوس ہو جائیں گے اس وقت آپ کا مکمل بھروسہ ہوگا اللہ پر. کیا بات. کبھی نہ سوچیں کہ یہ میرے ارد گرد والے یہ مجھے کوئی نقصان یا فائدہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عقیدہ سکھایا تھا. ابھی بچے تھے, عقیدہ سکھایا, 10 باتیں بتائیں. اس میں 2 باتیں یہ بتائیں کہ یہ یقین کر لو کہ اگر ساری دنیا اکٹھی ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. بے شک. اور اگر ساری دنیا تیرا فائدہ کرنے کے لیے اکٹھی ہو جائے تو تجھے فائدہ نہیں دے سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. بے شک. بس یہ عقیدہ ہے. کیا بات. تو پھر توکل کیوں نہیں ہوتا اللہ پر؟ کیا بات. پھر توکل ہوتا ہے. لہٰذا جو عملی طریقہ ہے کہ سارے اللہ کے دیے ہوئے اسباب استعمال کرنے ہیں, جائز اسباب. جی. تمام جائز اسباب استعمال کرنے ہیں اور بھروسہ مسبب الاسباب پر رکھنا. کمال. اسباب پر بھروسہ نہیں رکھنا, مسبب الاسباب پر بھروسہ رکھنا ہے. جس نے اسباب بنائے ہیں جب اس پر بھروسہ ہوگا تو انشاءاللہ نتائج ہمیشہ پازیٹیو نکلیں گے. اللہ اکبر. اللہ ہمیں توکل کرنے والا بنائے. دیکھیں یہاں پہ استخارہ کتنا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے. تو لیکن استخارے پہ یقین نہیں رکھنا استخارے اور اس ذائچے پہ یقین رکھنا. وہ کہتے ہیں لیکن استخارے کا ہمیں سمجھ نہیں آتی نا, رزلٹ نہیں سمجھ آنے والے تھے یہاں لاہور میں ہوتے تھے. اچھا. جب گاؤں میں تھے, میں پرانی بات کر رہا ہوں, جب ہم زمانہ طالب علمی کی, تو وہ نام پوچھ کے نا تو اس کا ذائچہ بناتے تھے. صحیح. تو ہم نے بہت سارے ذائچے ان سے بنوائے. وہ چونکہ واقف تھے اور مفت ذائچے بناتے تھے. ہم ان سے نہ پیسے لیتے تھے نہ کچھ, ہم تو بس ان کو نام بتاتے تھے, ان سے کہتے تھے ذائچہ بنا دیں. وہ بیچارے پورا ایک نا 1.5-2 صفحے کا ذائچہ بنا کے انہوں نے بھیج دینا. ٹھیک. میں آپ کو انٹرسٹنگلی ایک اپنا بتاتا ہوں. انہوں نے میرے ذائچے میں جو لکھا, اچھا, میرے ذائچے میں جو لکھا, جس حرف کے ساتھ انہوں نے کہا نا فلاں فلاں حروف کے ساتھ نام شروع ہو نا, جی, تو اس کے ساتھ آپ نے شادی نہیں کرنی. اچھا. اللہ. تو فلاں فلاں حروف سے نام شروع تو آپ نے اس کے ساتھ آپ کی شادی ٹھیک رہے گی. صحیح. تو جن حروف کے ساتھ انہوں نے کہا تھا نا شادی نہیں کرنی, جی ہاں, میری شادی اس سے ہوئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور الحمدللہ 33 سال ہو گئے. اللہ اکبر. ماشاءاللہ. اور اب تک تو ٹھیک چل رہی ہے. الحمدللہ. 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 تو وہ جو ذائچہ تھا وہ کدھر گیا؟
صحیح. مطلب آپ دیکھیں نا, اگر آپ اس پہ یقین کر لیں اور آپ کہیں کہ جناب وہ ذائچے نے ہمیں ایک گائیڈ لائن دے دی ہے صحیح, اور اس گائیڈ لائن کے مطابق, نہیں بھائی گائیڈ لائن وہ نہیں ہے. گائیڈ لائن جیسے آپ بتا رہے ہیں استخارہ ہے, آپ استخارہ کریں. استخارے کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا, استخارہ کا یہ جو مفہوم آپ نے کہا نا کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہوتا, کس نے کہا ہے معلوم ہونا ضروری ہے؟ صحیح. استخارہ کا مطلب ہے اللہ سے خیر طلب کرنا. سبحان اللہ. آپ نے کام کرنا ہے, آپ نے اللہ سے خیر طلب کی, یا اللہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے تو ہو جائے. دعا استخارہ کا یہ معنی ہے. اور یا اللہ اگر یہ کام میرے لیے بہتر نہیں ہے تو تو رکاوٹ ڈال دے, دور کر دے اس کو مجھ سے. اچھا, اب اس کے بعد وہ جو کام آپ کرنا شروع کر دیں. استخارے کا مفہوم یہ ہے کہ آپ استخارہ کر کے اللہ سے دعا مانگ کے وہ کام کرنا شروع کریں, ایکشن لے لیں. اگر وہ کام ہوگا تو اس میں اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. سبحان اللہ. اور اگر وہ کام آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگا تو اس میں کوئی رکاوٹ پڑ جائے گی. اگر رکاوٹ پڑ جائے تو خوش ہو جائیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. اور اگر رکاوٹ نہیں پڑی, کام ہو گیا, تو انشاءاللہ اس میں اللہ کی مدد شامل حال. استخارہ کا مطلب تو یہ ہے. ہاں بعض اوقات اللہ تعالیٰ رکاوٹ ڈالنے کے لیے آپ کا ذہن چینج کر دیتا ہے جی. بعض اوقات خواب کے ذریعے سے بتا دیتا ہے, بعض اوقات کوئی اور انڈیکیشن ہو جاتی ہے. یہ ٹھیک ہے, انڈیکیشن ہو جاتی ہے لیکن ضروری نہیں ہے. آپ استخارہ کریں, لہٰذا استخارے کے ذریعے سے پتہ ہونا, پتہ لگ جانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. آپ استخارہ کریں اور گو ہیڈ بس, اور آگے چلیں. لوگ اپنے اعمال کو نہیں دیکھتے اور جادو پہ ڈال دیتے ہیں کہ جی جادو ہو گیا یا یہ کہ نظر بد ہو گئی, حالانکہ حقیقت ہے, لیکن ہر چیز اس پہ ڈال دینا, یہ دیکھنا ہی نہ کہ گھر کا ماحول خراب شاید میرے اعمال نے کیا ہوا ہے. جادو ہم خود کر رہے ہوتے ہیں نا, جادوگر تو ہم خود ہوتے ہیں. نہ نماز پڑھنی, نہ اپنے پاکیزگی کا خیال رکھنا, نہ طہارت کا خیال رکھنا, اور نہ اپنے اللہ کا ذکر کرنا. 3 باتیں ہیں قرآن نے کہا ہے یہ زندگی کی کامیابی کا علاج, یا اس کو اصول علاج کہہ لیں. جی. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. 3 باتیں ہیں, پاکیزگی, نماز اور اللہ کا ذکر. کیا بات. اگر یہ 3 چیزیں کر لیں گے تو آپ کامیاب ہیں, اور یہ شیطانی قوتیں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور اگر آپ یہ تینوں چیزیں نہیں کرتے, دیکھیں آپ کا عقیدہ پاک ہونا چاہیے, آپ کا جسم پاک ہونا چاہیے, کپڑے پاک ہونے چاہیے, گھر پاک ہونا چاہیے, جس بستر پہ سوتے ہیں وہ پاک ہونا چاہیے, سارا ماحول آپ کا پاک ہونا چاہیے. اس کو پاک کر لیں, نماز کی پابندی کریں اور اللہ کا ذکر کریں. اور اللہ کے ذکر میں بھی صبح و شام کے اذکار کے علاوہ جو موقع بموقع دعائیں ہیں, گھر سے نکلنے کی دعا, باہر جانے کی دعا, مسجد داخل ہونے کی دعا, باہر نکلنے کی دعا, بیت الخلاء کی دعا, دودھ پینے کی دعا, کھانا کھانے کی دعا, یہ ساری دعائیں موقع بموقع بہترین ذکر ہے اللہ کا. اگر آپ یہ ان ساری سب چیزوں کی پابندی کرنا شروع کر دیں, اور نماز آپ پڑھتے ہیں, پاکیزگی کا آپ اہتمام کرتے ہیں, وضو آپ کا ٹھیک ہے, غسل آپ کا ٹھیک ہے, تو پھر اس کے بعد آپ کو پریشانی کس بات کی؟ اللہ نے گارنٹی دی, قد افلح, کیا بات, وہ یقیناً کامیاب ہو گیا. تو وہ ہم کرتے نہیں ہیں. تو ناپاکی اور نماز ہم نے نہیں پڑھنی, ناپاکی میں ہم رہتے ہیں, اور ذکر اللہ کا ہم نے نہیں کرنا, تو شیطان تو ہم خود ہوتے ہیں اس وقت. اس وقت شیطان کو آنے کی ضرورت نہیں ہے, اور خود ہم نے نحوست کریٹ کی ہوتی ہے, نیگیٹیوٹی حاوی کی ہوتی ہے. گھر کے اندر 10 سال سے بڑا بچہ ایک بھی اگر بے نمازی ہے نا, اس کی نحوست سارے گھر میں پڑتی. لہٰذا یہ ہو نہیں سکتا, وہ تھوڑی ہو سکتی ہے, زیادہ ہو سکتی ہے, تو وہ آپ نحوست خود پیدا کر رہے ہوتے ہیں. اور اس نحوست کو دیکھیں, 2 طرح کے لوگ ہیں جن کو شیاطین کچھ نہیں کہتے. ایک تو وہ جو شیاطین والے کام کر رہے ہیں, ان کو وہ کچھ نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے نمائندے, تو وہ مزے سے زندگی گزار رہے ہیں. ایک وہ ہیں جن کا تحفظ اور پروٹیکشن بہت مضبوط ہے, جو گیپ نہیں دیتے, جو ذکر کے اندر, نماز کے اندر, پاکیزگی کے اندر کسی چیز میں گیپ نہیں دیتے. وہ ان کو بھی شیاطین کچھ نہیں کہہ سکتے. بالکل. جو ہمارے جیسے ہیں نا, کسی وقت نماز پڑھ لی, کسی وقت چھوڑ دی, کسی وقت پاکیزگی کا خیال کر لیا, کسی وقت ریلیکس ہو گئے, یہ جو گیپ دینے والے ہیں ان کو پھر شیاطین تنگ کرتے ہیں. اور پھر وہ آپ اس کو نحوست کہیں, آپ جو مرضی کہیں, وہ آپ کا اپنا کیا وہ عمل ہوتا ہے.